آبنہ ہرمز ٹینشن کا مرکز عالمی گزرگاہ ایک بار پھر مہنگی صورتحال کے ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی برقرار۔ امریکہ کی ایران میں تازہ فوجی کارروائی، متعدد ساحلی شہر دھماکوں سے گونج اٹھے۔ چابہار، بوشہر، قشم، بندر عباس، کنارک، مناب، سرنگ میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ امریکی سینٹ کام نے کہا کہ حملے امریکی صدر ٹرمپ کی ہدایت پر کیے جا رہے ہیں۔ ایران نے مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کی، اسے قیمت چکانا ہوگی۔ پاسداران انقلاب نے آبنہ ہرمز میں قبرص کے پرچم پر حملہ کیا۔ ایرانی حملے کے بعد عملے کا ایک رکن لاپتہ ہے۔ جہاز پر آگ لگ گئی اور انجن روم کو شدید نقصان پہنچا۔ جوابی وار، ایران کے عمان، قطر، اردن اور کویت میں امریکی فوجی مراکز پر حملے۔ متحدہ عرب امارات اور بحرین میں بھی میزائل حملوں کی اطلاعات۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ عمان کی بندرگاہ رکم کو امریکی لاجسٹک سپورٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ ایندھن کے پلیٹ فارمز پر بھی حملے کیے گئے۔ امریکی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر اور ڈرون ہینگرز بھی تباہ کر دیے گئے۔ آبنہ ہرمز میں ایک اور جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ بحرین میں فضائی حملے میں سائرن بجائے گئے۔ متحدہ عرب امارات میں دفاعی نظام نے میزائل حملوں کو ناکام بنا دیا۔ کویتی افواج نے کہا کہ ملک کی حدود میں فضائی حملوں کو روکا جا رہا ہے۔ دوسری جانب پاسداران انقلاب نے تاحکم ثانی آبنہ ہرمز بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمہ دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کشیدگی کم کرنے پر زور دیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ موجودہ تنازعات کا واحد حل قابل عمل حل مذاکرات اور سفارتکاری ہے۔ تمام فریق اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی کشیدگی میں کمی اور تحمل کا راستہ اختیار کریں۔ خطے میں دیر پا امن و استحکام کے لیے بھی بات چیت اور سفارتی کوششیں ناگزیر۔ یک طرفہ معاہدوں کا دور ختم ہو چکا، اپنے وعدے پورے کرو یا اس کی قیمت چکاؤ۔ ایران کے اعلیٰ مذاکرات کار اور پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالباف نے کہا کہ پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ اپنے وعدے پوری کرو یا اس کی قیمت چکاؤ۔ اب حقیقت تمہارے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ تہران آبنہ ہرمز میں اپنے مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ کرے گا۔ ناحق بہایا گیا خون ایرانی قوم کو زندگی دے گا۔ شہداء کے خون کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا دشمن کو پیغام۔ کہتے ہیں کہ شہید آیت اللہ خامنہئی نے حسینی طرز زندگی گزاری اور حسینی انداز میں شہادت پائی۔ شہید رہبر اعلیٰ کے نظریات اور راستے ہر قیمت پر حفاظت کی جائے گی۔ دنیا کی آزاد لوگ بھی اسی الہی مشن کی مکمل تکمیل میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ یہ شہید رہنما اور دونوں جنگوں کے تمام شہداء کے خون کا انتقام لیا جائے گا۔ ایران نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تو تہران کو مکمل تباہ کر دیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے قتل کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی جانب 1000 میزائل ہدف بنا کر رکھے گئے ہیں۔ مجھے قتل کرنے یا قتل کی کوشش کرنے پر 1000 میزائل ایران پر داغ دیے جائیں گے۔ اپنے قتل کے لیے ایران کی سازشوں کی کسی بھی ممکنہ کامیابی سے نمٹنے کے لیے مخصوص ہدایات چھوڑ دی گئی ہیں۔ ایران کی کسی بھی کارروائی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ ثانی 74 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ قطری امیر دیوان نے شیخ حمد بن خلیفہ ثانی کے انتقال کی تصدیق کر دی۔ خلیفہ محمد بن خلیفہ ثانی 1950 میں سے 2013 تک قطر کے امیر رہے۔ ان کے دور میں قطر دنیا کے امیر ترین ممالک میں شامل ہوا۔ صدر پاکستان اور وزیر اعظم نے شیخ حمد بن خلیفہ ثانی کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا۔ قطری حکام نے بلوچستان میں پاک فوج، ایف سی بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شابان جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فورسز کی فتنہ الخارج کے دہشت کے خلاف مؤثر کارروائیاں۔ تازہ کارروائیوں کے دوران مزید 3 خارجی ہلاک۔
آپریشن شابان میں جہنم واصل ہونے والوں کی مجموعی تعداد 67 ہو گئی۔ 5 LIC آپریشن شابان اور دیگر کارروائیوں میں مجموعی طور پر 105 خارجی ہلاک ہو چکے۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن شابان جاری رہے گا۔ کل ہی انشاءاللہ العزیز اس کی جو چیئر ہے وہ بھی انشاءاللہ العزیز مصر سے پاکستان کو منتقل ہوگی۔ OIC اقوام متحدہ کے بعد سب سے بڑا جو ملٹی لیٹرل فورم ہے دنیا میں 57 رکن ممالک کے ساتھ، اور پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ اس کانفرنس میں پاکستان کو آئندہ 2 سال کے لیے جو OIC ویمن ہے اس کی صدارت ملنے جا رہی ہے، اور پاکستان اس کے لیے تیار ہے، پاکستان کی خواتین اس کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان نویں OIC وزارتی کانفرنس برائے خواتین کی میزبانی کر رہا ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ OIC کانفرنس کی میزبانی پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔ کانفرنس میں 57 ممالک کے نمائندے شریک ہیں۔ کانفرنس میں خواتین کو درپیش چیلنجز پر غور ہوگا۔ خواتین کے کردار اور ترقی کا جائزہ لیا جائے گا۔ کانفرنس کے اختتام پر اسلام آباد اعلامیہ جاری ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت ایجوکیشن سے متعلق خصوصی اجلاس۔ PSRB بریفنگ، اختراعی آمدن کے امکانات کا جائزہ۔ مریم نواز شریف نے اختراعی ذرائع آمدن پر جامع پلان طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ کی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کو ہر ہفتے ایک سکول میں خود کلاس لینے کی ہدایت۔ پنجاب بھر میں ٹیوشن سینٹر کی رجسٹریشن کے لیے تجاویز طلب۔ وزیر اعلیٰ کا ٹیوشن سینٹرز کی ڈیجیٹل میپنگ کے لیے بھی طریقہ کار وضع کرنے کا حکم۔ لاہور، اسلام آباد سمیت ملک کے دیگر شہروں میں مانسون کے نئے اسپیل کی انٹری۔ مانسون کا نیا سسٹم ملک میں داخل ہوتے ہی مختلف شہروں میں موسلا دھار بارش کا سلسلہ شروع۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلا دھار بارش، تیز ہوائیں، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ اسلام آباد اور راول پنڈی میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش، موسم سہانا ہو گیا۔ مانسون بارشوں کے باعث شمالی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ۔ انسانیت کے دشمن نیتن یاہو نے جنگ بندی معاہدے کی دھجیاں اڑا دیں۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج کی غزہ میں جارحیت روک نہ سکی، مزید ڈرون داغ دیے۔ اسرائیلی فوج نے نصیرات کیمپ کے نزدیک گاڑی پر ڈرون حملہ کر دیا۔ خان یونس میں فائرنگ کر کے 2 فلسطینیوں کو شہید کر دیا اور کئی زخمی۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں کے املاک پر حملے کیے۔ حملوں میں متعدد فلسطینی زخمی۔ بیرون ممالک دوروں کے دوران بھارت کی ہزیمت کا سلسلہ جاری۔ آسٹریلیا میں مودی مخالف احتجاج اور شدید نعرے بازی، اقلیتوں پر بڑھتے ہوئے مظالم نے نام نہاد عالمی رہنما کے دعوے دار مودی کی بین الاقوامی حیثیت کو مٹی میں ملا دیا۔ مودی کے دورہ آسٹریلیا سے قبل ہی انسانی حقوق کی تنظیموں نے مودی کے اقلیتوں پر بدترین مظالم کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا۔ آسٹریلوی باشندے نے کہا کہ یہ آسٹریلیا ہے، ہمیں مزید بھارتی نہیں چاہیے، یہ ملک آسٹریلوی شہریوں کے لیے ہے۔ افغان طالبان رجب میں انسانی حقوق کی بدترین پابندیاں عالمی سطح پر آوازیں اٹھنے لگی۔ قابض طالبان رجب میں افغان عوام خصوصاً خواتین کو تعلیم، صحت اور روزگار جیسے بنیادی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ افغانستان میں خواتین کے ساتھ بدترین سلوک پر آئرش وزیر انصاف کا افغان طالبان رجیم کو آڑے ہاتھوں۔ آئرش وزیر انصاف نے کہا کہ افغان طالبان خواتین کی آزادیاں طلب کرنے کے لیے بدستور صنفی تشدد کو بطور ہتھیار استعمال کر رہے ہیں۔ بھارت میں مسلمان ہونا جرم بن گیا۔ بھارتی ریاست بہار میں مسلمان خاتون کی سرعام تذلیل۔ ہندو انتہا پسندوں نے زبردستی سندور لگا دیا۔ بھارتی ہندوستان گزٹ کے مطابق بہار کے ضلع نوارا کے علاقے کمل پور میں انتہا پسندوں نے مسلمان خاتون کو بے نقاب کر دیا، سندور لگانے پر مجبور کیا۔
ہجوم نے مسلم خاتون سے برقع اتروایا، پیشانی پر سندور لگایا اور بجرنگ بلی کے نعرے لگائے۔ طوفان باوی نے تائیوان کے بعد چین میں بھی تباہی مچا دی۔ شدید بارشیں فلپائن، تائیوان اور جاپان میں تباہی مچانے والا سمندری طوفان باوی چین کے مشرقی ساحلوں سے ٹکرا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق شدید بارشوں، تیز ہواؤں اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث لاکھوں افراد متاثر۔ حکام نے ممکنہ خطرات کے پیش نظر تقریباً 20 لاکھ افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ چینی صوبے میں 4000 پروازیں منسوخ اور درجنوں ٹرینوں کا ٹائم بھی منسوخ۔ اور فیفا ورلڈ کپ 2026 کے فائنل کا مارکا کس کے سر سے جگہ سوئٹزرلینڈ کو شکست دے کر دفاعی چیمپئن ارجنٹینا سیمی فائنل میں پہنچ گیا۔ چوتھے کوارٹر فائنل میں پہلا گول ارجنٹینا کی جانب سے 10ویں منٹ میں کیا گیا۔ سوئٹزرلینڈ کی جانب سے ڈوے نے 67ویں منٹ میں گول کر کے برابر کر دیا۔ کینساس مقررہ وقت میں کوارٹر فائنل 1-1 گول سے برابر رہا۔ سیمی فائنل میں ارجنٹینا کا مقابلہ انگلینڈ سے۔